نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور ساری حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو ہم سب کا آقا و مالک ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر، جن کی رحمتیں ازل و ابد کو محیط اور زمان و مکان پر چھائی ہوئی ہیں۔ ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں، خوش بختوں میں سے ہیں جن پر پروردگار دو عالم کے لاکھوں کروڑوں انگنت احسانات، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اتنے احسانات، اتنے انعامات کہ جن کا شمار، جن کا حساب ناممکنات میں سے ہے۔ ان میں ایک عظیم المرتبت انعام، ایک عظیم المرتبت احسان پروردگار دو عالم کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ اس نے ہمیں بحمدللہ ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور خدا کا لاکھ 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 شکر ہے کہ ہمیں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف عطا کیا، ورنہ ہم کوئی چیز نہیں تھے، ہم کسی گنتی، کسی شمار میں نہیں ہیں، لیکن ہماری نسبت بہت عظیم عظیم تر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتیں ازل و ابد کو محیط ہیں۔ آپ نے دنیا والوں کے اوپر جو احسانات فرمائے، جو آپ کی ذات والا صفات سے جو نعمتیں ہمیں میسر آئیں، وہ بھی اسی طرح انگنت ہیں اور بے شمار ہیں، بے حساب ہیں۔ ان میں ایک نعمت عظمیٰ یہ بھی ہے کہ آپ سے وابستہ افراد بھی ہمیں ملے، اور آپ کی نسبت سے ہمیں ازواج مطہرات بھی ملی، امہات المومنین ملی۔ مائیں روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا ایسا تحفہ ہے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی۔ یہ وہ عظیم المرتبہ تحفہ ہے کہ پروردگار دو عالم کے رسول فرماتے ہیں کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے، اور جب مائیں کون سی ہوں؟ ازواج مطہرات ہوں، امہات المومنین ہوں، تو ان کا تو ذکر ہی یقیناً ہمیں جنت تک لے جانے کے لیے بہت کافی ہے۔ ان کی اقتداء اگر ہم کریں، ان کی پیروی اگر ہم کریں، تو یقیناً جنت کا حصول ہمارے لیے ناممکن نہیں بلکہ یقینی ہو جایا کرتا ہے۔ میں اس وقت یہاں جو بیٹھی ہوں، یہ بھی شرف میرے نبی کے ذریعے مجھے حاصل ہوا ہے کہ میں آج پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان پاک باز بیبیوں کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کروں گی انشاءاللہ تعالی، جن کے صدقے میں ہمیں سب کچھ مل گیا، ایمان بھی ملا، ایقان بھی ملا، بڑی دولتیں ہمیں میسر ہوئی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ان محترم امہات المومنین کا تذکرہ کروں، پروردگار دو عالم کے حضور دعا کروں گی، معافی کی خواستگار ہوں گی کہ اے میرے اللہ، ان عظیم ہستیوں کے تذکرے میں کہیں میرے الفاظ اگر مناسب نہ ہو پائیں، اس لیے کہ میں ایک بات یہاں بتاتی چلوں کہ یہ حقیقت ہے کہ زمانے نے بڑی ترقی کر لی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ابھی زمانہ اس عروج پر نہیں پہنچا اور قیامت تک نہیں پہنچ سکے گا کہ وہ الفاظ ایجاد کر لے جو ان امہات المومنین کے تذکرے کے لیے کافی ہوں۔ اور میں کیا، میری ذات کیا، میری بساط کیا، لہٰذا الفاظ کے چناؤ میں کہیں کوئی غلطی مجھ سے ہو جائے تو میں اپنے رب کے حضور معافی کی خواستگار ہوں، اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور معافی کی خواستگار ہوں، اور اپنی امہات المومنین کی روح قدسیہ سے، ارواح قدسیہ سے معافی کی خواستگار ہوں کہ وہ سب مجھے معاف فرمائیں۔ میں پوری محبت، پورے عقیدت، پورے احترام کے ساتھ اپنی امہات المومنین کے تذکرے کو اپنا شرف سمجھتی ہوں، بلکہ ہمارا شرف اسی میں ہے، ہمارا شرف اسی میں ہے، ہماری نجات اسی میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے ذکر کے حق کو کسی حد تک ادا کر سکیں۔ دیکھیے، یہ حقیقت ہے کہ جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہیں، اسی طرح ان کی ازواج مطہرات بھی بے مثل ہیں، اور خود خداوند عز و جل نے قرآن حکیم میں ارشاد فرما دیا کہ نبی کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ جب وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں تو ان کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا جن کے بارے میں خود پروردگار دو عالم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو ہم حقیقت یہ ہے کہ ہم ہر چند کے
اپنی تمام تر کوششیں کریں، تمام تر اپنی کاوشیں کریں، لیکن اس حق کو ہم کبھی پورا نہیں کر سکتے کہ ان کے ذات کے جو تقاضے ہیں، ان کی ذات کی جو باتیں ہیں وہ پوری طور سے پہنچا دیں۔ دیکھیے، یہ وہ امہات المومنین ہیں، یہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جو کسی تعارف اور تعریف کی محتاج نہیں، بلکہ الفاظ محتاج ہیں خود ان کی تعریف کے لیے۔ یہ محتاج تعارف اور محتاج تعریف نہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ الفاظ ایجادی نہیں ہوئے جن کے ذریعے ہم ان کی تعریف و توصیف کا حق ادا کر سکیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جیسے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہیں، اسی طرح آپ کی ازواج مطہرات بھی بے مثل ہیں۔ ازواج مطہرات میں، امہات المومنین میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی مجھے توفیق عطا فرمائے، مجھے ہمت بھی عطا فرمائے، اور مجھے وہ الفاظ عطا فرما دے کہ کسی حد تک میں اپنی امہات المومنین کا ذکر کر سکوں۔ لیکن میں ان کے اذکار سے پہلے، ان کے ذکر سے پہلے یہ بات بیان کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، زمانے میں طرح طرح کے افراد آئے ہیں اور ان میں بہت ساری خصوصیات ہوا کرتی ہیں، مگر ازواج مطہرات وہ پاکیزہ بیبیاں ہیں جن کے اندر بہت سی صفات اکٹھا ہیں۔ یعنی کوئی بیوی ایسی نہیں ہے، کوئی ام المومنین ایسی نہیں ہے جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ تقویٰ میں بہت زیادہ تھیں یا فلاں تقویٰ میں۔ ہر ام المومنین متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، زہد و ورع آپ کے اوپر ختم ہے، ایمان ایسا راسخ کہ اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ ایمان میں، ایقان میں، زہد میں، ورع میں، پاکیزگی میں، طہارت میں، سخاوت میں، علم میں، علمیت میں، محبت رسول میں، خوشنودی خداوندی کی تگدوں میں، تضرع میں، انکساری میں، سخاوت میں، وضاحت میں، یہ تمام باتیں تمام تر امہات المومنین میں موجود ہیں۔ تمام باتیں تمام تر امہات المومنین میں بدرجہ اتم موجود ہیں، اور کیوں نہ ہوں اس لیے کہ یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جنہیں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے کا شرف حاصل ہونے والا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی عمل کیا کرتے ہیں جو وحی کہتی ہے، تو ان کا انتخاب تو اللہ کی جانب سے ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں۔ تو جسے بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر، جسے ان ہستی مبارک کے زوجیت میں آنا ہو، وہ کتنی بلند ہوگی اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ بس صرف یہی کہیں گے کہ ان کے اوپر ہر چیز، یعنی ان کی شان اتنی اعلیٰ کہ اس سے بلند کوئی شان نہیں، ان کا مقام اتنا عرفہ کہ ان سے بلند کوئی مقام نہیں۔ میں پہلے بھی اللہ کے حضور دعا کر چکی ہوں اور اب تذکرہ کرنے جا رہی ہوں ان ہستی مبارکہ کا، ان زوجہ محترمہ کا جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں سب سے پہلے تشریف لائیں، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، جو کسی تعریف کی محتاج نہیں۔ یہ ہماری ام المومنین حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ وہ مبارک ہستی ہیں زمانے جاہلیت میں ہی جن کو طاہرہ کے لقب سے نواز دیا گیا۔ آپ سوچیے، وہ وحشی جن کو تمیز نہیں، وہ وحشی اس بات پر مجبور ہیں کہ آپ کو طاہرہ کہیں، آپ کو پاکیزہ کہیں، آپ کو بہترین کہیں، اور آپ کو، یعنی آپ کا وہ مقام ہے کہ ہر شخص آپ کی عزت کر رہا ہے۔ عرب کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو آپ کی عزت نہ کرتا ہو اور آپ کو طاہرہ کے لقب سے منسوب کرنے کے اوپر اپنا فخر محسوس نہ کرتا ہو۔ تو یہ تو کیفیت ہے حضرت بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میں جہاں بے شمار صفات موجود ہیں، وہیں ایک بہت بڑی نسبت بھی ہے، وہ یہ کہ آپ کا خاندان سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے، اور ظاہر ہے خاندان کی جو وجاہت، جو پاکیزگی، جو تقوی، جو ایمان ہوتا ہے، وہ خاندانی طور پر منتقل ہوا ہی کرتا ہے۔ اور میں کہوں گی یہ خاندانی طور پر منتقل ہی ہوا کہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے کبھی زمانے جاہلیت میں بھی لات و حبل کی، کبھی بھی نہ تعریف کی، نہ توصیف کی، نہ اپنے گھر میں ان کو رکھا۔ یہ گھرانہ ایک ایسا گھرانہ ہے جو اپنی ایمانداری،
اپنی پاکیزگی، اپنی ثقافت، اپنے صدقہ و خیرات، اپنے جود و سخا کی وجہ سے عرب میں مشہور تھا۔ ایک مالدار متمول گھرانے میں حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ نے آنکھ کھولی، اور جود و سخا آپ کی فطرت کا خاصہ تھا۔ لوگوں کی مدد آپ کیا کرتی تھی، یعنی آپ زوجیت میں آنے سے پہلے ہی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام خصوصیات تھیں جو ایک مومنہ میں ہوا کرتی ہیں۔ آپ کے والد بہت بڑے تاجر تھے، ویسے پیشے سے سپہ سالار تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کا سامان جو آپ ملکۃ العرب کہلاتی تھی، آپ سوچئے کہ کیا 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 آپ کے پاس ہوگا کہ ملکۃ العرب آپ کہلاتی ہیں، عرب کی بے تاج ملکہ تھیں آپ، بے تاج ملکہ تھیں آپ کا سامان کل قبیلے کے سامان سے آدھے سے بھی، نصف سے بھی زیادہ ہوا کرتا تھا، اتنی زیادہ آپ مالدار خاتون تھیں۔ جب تک آپ کے والد حیات تھے اس وقت تک تو یہ سارا انتظام آپ کے والد سنبھال رہے تھے، لیکن والد کی شہادت کے بعد، ان کے انتقال کے بعد حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب سامان تجارت کس طرح ہوگا اور اس کا انتظام کس طرح ہوگا۔ اسی زمانے میں پہلے بھیجا کرتی تھی لوگوں کے ذریعے اپنا سامان، پھر سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے، یہ بات بھی آپ لوگوں کے ذہن میں اور ہم سب کے ذہن میں ہمیشہ رہتی ہے اور رہنی بھی چاہیے کہ دیکھیے ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، لیکن خصائص نبوت جو ہیں لوگوں کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو چکے ہیں کہ آپ امین و صادق کے لقب سے مشہور ہیں۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کو یہ آرزو ہوئی کہ ایک صادق و امین جن کی صداقت، جن کی امانت، جن کی دیانت کا چرچا ہر سو ہے، کیوں نہ ان کے ذریعے سامان تجارت بھیجا جائے۔ آپ نے یہ گزارش کی اور آپ کی اس گزارش کو قبول کر لیا گیا۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی یہ خواہش قبول فرمائی، یہ گزارش قبول فرمائی، تو خود حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ میں جتنا اوروں کو دیتی ہوں اس سے دوگنا آپ کو دوں گی۔ سرکار آپ کا مال جب شام جا رہے تھے لے کے گئے، راستے میں جو واقعات ہوئے ہیں چونکہ ان کا تعلق حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نہیں ہے، لہٰذا فی الحال ان باتوں کو میں روکے دیتی ہوں۔ بس صرف اتنا کہوں گی ایک جملے میں کہ راستے میں جو باتیں ہوئیں وہ ساری کی ساری باتیں اس بات کو آشکارا کر رہی تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں پچھلی کتابوں میں، تورات، زبور، انجیل میں اور پچھلی انبیاء کرام کی باتوں سے یہ ظاہر ہے کہ آپ نبی آخر الزماں ہیں۔ تو یہ ساری باتیں راستے میں ہوتی رہیں، اور آپ کا جو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے جو خادم آپ کے ساتھ تھے میسرہ، وہ ان باتوں کو نوٹ بھی کرتے رہے۔ پھر حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ نے بھی یہ بات دیکھی کہ جب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ رہی ہے تو بادل کا ایک ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ کیے ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے لیے حیران کن بھی تھیں اور خوش آئند بھی تھیں، خوشیوں کا باعث بھی تھیں، اس لیے کہ ان کا دل گواہی دیتا تھا کہ یقیناً یہ صادق و امین ہستی جو ہیں یہ ایک بہت بڑی ہستی ہیں، اور اسی لیے آپ نے یہ گزارش کی تھی کہ ان کا سامان لے کر کے وہ جائیں۔ میں آگے بڑھتی ہوں اور اب ہم وہاں پہنچتے ہیں جہاں حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا پیغام بھیجا، اور ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ عرب میں اس وقت دستور تھا کہ خواتین خود اپنا پیغام بھیجا کرتی تھیں، اور یہ کوئی معیوب بات نہیں تھی اس میں کسی قسم کا، بلکہ وہاں دستور تھا۔ لہٰذا وہ جب دستور تھا تو خود حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ نے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی ایک سہیلی، اپنی ایک خادمہ کے ذریعے پیغام نکاح بھجوایا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اب دوبارہ گفتگو کرتے ہیں جس میں باقی باتیں ہم حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، جس سے معلوم ہوگا کہ یہ ام المومنین کیا مقام، یہ ان ام المومنین کا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اور خود خداوند عز و جل کی نظروں میں کتنا اعلیٰ اور کتنا اونچا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی امہات المومنین کے نقش قدم پر چلیں اور اپنی دنیا اور اخرى دونوں کو سنواریں۔ آمین۔ اللہ